السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ نساء کی آیت مبارکہ 134 تک تفسیر اور آیت مبارکہ 135 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے۔ آج مزید دو آیت مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیت مبارکہ 135 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ ٹرانسلیشن: یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ اور اس کتاب پر وہ جو اس نے نازل کی اپنے رسول پر، والکتاب الذی انزل من قبل اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل کی گئیں، ومن یکفر اور جو کفر کرے اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، وکتبہ اور اس کی کتابوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا تو تحقیق وہ بھٹک گیا دور کی گمراہی میں بھٹکنا۔ ان الذین بے شک وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، ثم کفروا پھر وہ کافر ہو گئے، ثم آمنوا پھر وہ ایمان لائے، ثم کفروا پھر وہ کافر ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ لم یکن اللہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیغفر لہم یہ کہ ان کو بخش دے، ولا لیہدیہم سبیلا اور نہ ان کو سیدھے راہ کی رہنمائی کرے۔ تفسیر آیت مبارکہ 135 سے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، قائم ہو جاؤ، اور اگرچہ تمہاری جانوں کا ہی نقصان ہو یا والدین کا یا اقرابت والوں کا، اگر ہوں گے وہ غنی یا فقیر تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کا دوست ہے، تو نہ تم پیروی کرنا خواہشات کی، یہ کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ، اور اگر تم پیشدار گواہی دو یا تم اس سے اعراض کر لو تو بے شک اللہ تعالیٰ جو بھی تم اعمال کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ آیت مبارکہ کے سٹارٹ سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ آیت مبارکہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ کیا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اور آپ کو پہلے بھی بتایا گیا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب یا ایھا الذین آمنوا آ جائے تو ادھر رک کر دیکھا کرو کہ اللہ رب العزت مومنین کو مخاطب کر رہے ہیں، کسی اہم مسئلے کے لیے اللہ رب العزت مومنین کو مخاطب کر کے ان کو احکامات ارسال کر رہے ہیں۔ اور یاد رہے کہ قوامین کا ورڈ بھی بہت ہی اہم ہے۔ قوام قائم سے ہے اور مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی کہ بہت ہی زیادہ اس میں تقویت ہے۔ اور جو قسط کا ورڈ ہے وہ سب کے لیے عام ہے، چاہے وہ دنیاوی معاملات ہوں، گھریلو معاملات ہوں، آپس کے معاملات ہوں، کچھ لین دین کے معاملات ہوں، کسی اپنے سے معاملہ ہو یا کسی غیر سے، کسی کافر مومن، سب کے لیے یکساں ہے، یعنی کہ ہر ایک سے انصاف کا معاملہ کرو۔ اس میں صرف عدالتی ہی قوانین نہیں ہیں بلکہ ہر ایک مسئلے کے ہر ایک کام کے لیے انصاف سے کام لو، کسی کی بھی حق تلفی نہ کرو، کسی کا بھی اس میں حق پامال نہیں ہونا چاہیے۔ گویا کہ تمہارا ایمان تم سے تقاضا کرتا ہے
کہ انصاف پہ قائم رہتے ہوئے اللہ کے لیے سیدھی سیدھی گواہی دیا کرو، چاہے اس میں تمہاری اپنی جان ہی کے خلاف بات جاتی ہو یا والدین کے یا قرابت داروں کے۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما، اگر وہ غنی ہوں گے یا فقیر تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کا کارساز ہے۔ بعض اوقات انسان فقیری کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے انصاف سے ہٹ کر بات کرنا چاہتا ہے۔ اس کے اندر ڈر کیا کس چیز کا ہوتا ہے کہ کہیں میرے سامنے غربت نہ آ جائے یا پھر مزید میں فقیر نہ ہو جاؤں، مجھے اس میں دنیاوی مفاد حاصل ہو رہا ہے، تو میں کسی کے اگر خلاف گواہی دوں گا تو کیا ہوگا کہ مجھے بہت فائدہ ہوگا۔ تو اس مفاد کی خاطر انصاف سے نہیں ہٹنا بلکہ انصاف پہ قائم رہتے ہوئے سیدھی سیدھی گواہی دینی ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان جھوٹ سے کام لیتا ہے یا کوئی حق کو چھپا کر اس کے خلاف جھوٹی گواہی دے دیتا ہے، یا اور بھی بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں کہ انسان ہیرا پھیری سے کام لے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا، اگر تم واقعی مسلمان ہو، مومن ہو، تو پھر اس سے ہٹ کر نہیں چلنا بلکہ سیدھی سیدھی گواہی دینی ہے جو کہ سراسر سچ پہ مبنی ہو، حق پہ مبنی ہو۔ یا پھر بعض اوقات انسان کیا کرتا ہے کہ ایک فریق کو نقصان سے بچانے کے لیے اس کے حق میں گواہی دے دیتا ہے اور اس کے خلاف دوسرے فریق کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو ان سب صورتوں میں عدل و انصاف اور تقوی سے ہٹ کر نہیں چلنا بلکہ عدل و انصاف اور تقوی پہ قائم رہتے ہوئے معاملات کرنے ہیں۔ یا پھر بعض اوقات انسان کسی غریب کے حق میں فیصلہ کرنا چاہتا ہے اس کا ساتھ دیتے ہوئے، یا کسی امیر کے حق میں فیصلہ کرنا چاہتا ہے کہ اس سے زیادہ بٹور لے یا اس سے کسی مفاد کی خاطر، تو چاہے کوئی کسی سے مفاد کا مقصد ہو یا کسی غربت کی وجہ سے، لیکن کیا کرنا ہے کہ انصاف پہ رہتے ہوئے گواہی دینی ہے، انصاف سے ہٹ کر نہیں چلنا۔ اور اگر گھریلو معاملات میں دیکھا جائے تو بعض اوقات بیٹی کیا کرتی ہے کہ ماں کا ساتھ دیتے ہوئے بھابی کے خلاف گواہی دے دیتی ہے، حالانکہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ سراسر غلطی جو ہے وہ والدہ کی ہے، لیکن والدہ کی عزت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے خلاف گواہی نہیں دیتی بلکہ بھابی کے خلاف گواہی دے جاتی ہے۔ تو یہ بھی انصاف سے ہٹی ہوئی بات ہے۔ اگر انسان ایسے معاملات میں کچھ نہیں کر سکتا تو کم سے کم اتنا تو کر سکتا ہے کہ انسان ایسے وقت میں خاموش رہے، کسی کے بارے میں بھی زبان درازی نہ کرے۔ تو کیا فرمایا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، تو تم خواہشات کی پیروی نہ کرنا کہ انصاف سے ہٹ کر چلو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم پیچدار گواہی دو یا تم اعراض کر لو، یعنی کہ اگر کسی کے بارے میں اگر تم زبان درازی نہیں کرتے، زبان نہیں کھولتے کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے، یا پھر تم اچھی طرح گواہی دیتے ہو، تو بے شک اللہ تعالیٰ جو بھی تم کرتے ہو سب سے باخبر ہے، کہ اللہ تمہارے حالات سے واقف ہے کہ تم کسی کے خلاف گواہی دے رہے ہو یا کسی کے حق میں گواہی دے رہے ہو۔ لیکن تم نے کیا کرنا ہے، انصاف سے نہیں ہٹنا، انصاف پہ قائم رہتے ہوئے کسی کے بارے میں بھی کام کرنا ہے، تو سیدھی سیدھی گواہی دینی ہے۔ کیونکہ انسان جو بھی کرتا ہے، انسان کا ضمیر اگر جاگ رہا ہو تو انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں یا اچھا کر رہا ہوں۔ انسان کے اندر جو ایک الارم لگا ہے وہ اس کو آگاہ کر دیتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ لیکن اگر انسان اپنے ضمیر کی آواز پہ غور نہیں کرتا، ضمیر کو دبا دیتا ہے، تو پھر انسان کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو اچھائی اور برائی کی پہچان نہیں رہتی۔ پھر مزید اللہ رب العزت فرما رہی ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے پیغمبر پر نازل کی۔ اور ادھر ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، پھر مزید کہا گیا کہ ایمان لاؤ، یعنی کہ ایمان لائے ہو تو اس کی مزید تجدید کرو اور اس پہ ثابت قدم رہو، ثبات اختیار کرو، یا پھر اپنے ایمان میں مزید اخلاص پیدا کرو۔ اور اس کے مخاطب تمام مومنین بھی ہو سکتے ہیں، اور بعض کے نزدیک اس سے مراد اہل کتاب کے جو مومن تھے ان کو کہا جا رہا ہے، لیکن اگر غور و فکر کیا جائے تو اوورآل تمام مومنین مخاطب ہیں، کیونکہ انسان کو اپنے ایمان کی تجدید کرنے کی ضرورت رہتی ہے۔ جیسا کہ صحابہ کرام بھی آپس میں کہا کرتے تھے کہ آؤ کچھ گھڑی کے لیے ایمان لے آئیں، یعنی کہ ایمان کی تجدید کر لیں۔ کیا ان کے ایمان میں کچھ ہمیں شک ہے کہ ان کے ایمان میں کمی تھی؟ لیکن کیا ہے
کہ ایمان سینوں کے اندر وہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ تو ایمان کی تجدید کی ضرورت رہتی ہے۔ جس طرح کھیت سوکھ جاتا ہے، کھیتی کو پانی دینے کی ضرورت رہتی ہے، اسی طرح ہر انسان کو ایمان کی تجدید کرنے کی ضرورت رہتی ہے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ یہ مسئلے تو وہی ہیں جو پہلے بھی ہم نے سنے ہیں، بار بار سنتے رہتے ہیں، بار بار پڑھتے رہتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ جب بھی انسان سنتا ہے تو اس کی ایمان کی مٹھاس ایک الگ ہی انسان کو حاصل ہوتی ہے اور ایک الگ ہی انسان اس کے اندر سے مسئلہ اخذ کرتا ہے۔ جب بھی انسان کچھ پڑھتا ہے، کچھ سنتا ہے تو مزید اس کو اس میں سے اور بھی حاصل ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو بھی بعض اوقات کچھ ریسرچ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، تو آپ جس بات پہ ریسرچ کرتے ہیں تو آپ کو اس میں سے مزید اور بھی بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح انسان جب بھی کچھ کسی بات پہ گفتگو کرتا ہے، کسی مسئلے پہ بات کرتا ہے تو یقیناً اس کو مزید بھی بہت کچھ حاصل ہوتا ہے، ایمان کی مزید تجدید ہوتی ہے۔ تو ادھر بھی اللہ رب العزت مومنین کو اپنے ایمان کی تجدید کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور مکمل ایمانیات سے آگاہ کیا ہے کہ اللہ پر بھی ایمان لاؤ، اس کے رسول پر بھی، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے پیغمبر پر، اپنے نبی رسول پر نازل کی ہے۔ اس سے مراد قرآن مجید ہے، اور پھر مزید وضاحت کی کہ اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اس نے اس سے پہلے نازل کی ہیں، اور اس کتاب سے مراد تمام کتابیں ہیں جو اس سے پہلے نازل کی گئیں۔ کون کون سی؟ تورات، زبور، انجیل اور مزید اور بھی صحائف تھے۔ لیکن یاد رہے کہ ان کتابوں پہ ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، نہ کہ ہمارے لیے اس میں ہدایت کا چشمہ ہے، کیونکہ ہدایت کا جو سرچشمہ ہے وہ قرآن مجید اور احادیث رسول ہیں۔ جو پہلی کتابیں تھیں جن کی طرف وہ بھیجی گئی تھیں وہ ان کے لیے ہدایت کا سبب تھیں۔ آج ہمارے لیے جو ہدایت کا سبب ہے وہ قرآن مجید اور فرمان رسول ہے، یعنی قرآن مجید کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ۔ پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، لیکن یاد رکھنا کہ جو کفر کرے گا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا، تو تحقیق و بھٹک گیا دور کی گمراہی میں بھٹکنا، یعنی کہ ایسی دور کی گمراہی کے جس سے نکلنے کا کوئی رستہ باقی ہی نہیں ہے۔ اور یاد رہے جہاں بھی اللہ رب العزت ایمانیات کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ آخرت کے دن کا بھی ذکر کرتے ہیں، کیونکہ انسان کے اندر یہ بات کا پختہ یقین ہونا ضروری ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، جزا سزا ملنی ہے۔ اگر کسی کا اس بات پہ یقین نہیں ہے تو اس کا ایمان ادھورا ہے، وہ اسلام کے ارکان سے ہی نکل چکا ہے، گویا کہ وہ دائرہ اسلام میں ہی داخل نہیں ہوا۔ اور مزید آپ لوگ اس واقعہ کو یاد کر لیں جو پہلے پارے میں ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، جو گائے کا واقعہ پیش آیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو حکم دیا گیا تھا کہ تم لوگ گائے کو ذبح کرو۔ تو گائے کو ذبح کرانے کا مقصد کیا تھا کہ ان کے اندر مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا یقین نہیں تھا، تو ان کو یہ بھی یقین دلانا تھا کہ جس طرح یہ گائے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہی ہوئی ہے، اسی طرح تم لوگ بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگے، تمہارا حساب کتاب ہوگا، جزا سزا ہوگی۔ تو یہ بات ہمیں اپنے بچوں کو بھی لازمی بتانی چاہیے۔ ایمانیات جس طرح ہم بتاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو یہ بھی بتائیں کہ ہم نے مرنا ہے، ہر انسان نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ دنیا پہ جو بھیجنے کا مقصد تھا وہ تم نے پورا کیا ہے، اس کے مطابق جو احکامات نازل کیے تھے اس کے مطابق زندگی کو گزارا ہے یا کہ اپنی منمانی کی ہے۔ کیونکہ جو کچھ سوشل میڈیا دکھا رہا ہے بعض اوقات بچوں کے اندر اس بات کا یقین نہیں ہوتا، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بس جو مر گیا وہ مر گیا، اس کا دنیا سے لنک ختم، تو دوبارہ اس کو زندہ نہیں کیا جائے گا، اس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تو بچوں کو یہ بات بتانی بہت ہی ضروری ہے، اور اگر بچے تھوڑے بڑے ہیں تو ان کو چیک کرتے رہا کریں، ان کے ایمان کا جائزہ لیتے رہا کریں، مختلف قسم کے سوالات کر کے کہ ان کے اندر آخرت پہ کتنا یقین ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کیا تو انسان کا ایمان نامکمل ہے، گویا کہ اس نے سب چیزوں کا ہی انکار کر دیا۔ جس طرح کہ ان ایمانیات کے ساتھ ساتھ تقدیر پہ ایمان لانا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص تقدیر پہ ایمان نہیں رکھتا تو اس کا ایمان ہی نامکمل ہے۔ تقدیر پہ ایمان لانے سے کیا مراد ہے کہ جو بھی اچھا ہوا ہے وہ اللہ نے تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا تھا،
اگر کچھ برا ہوا ہے تو وہ بھی اللہ نے تقدیر میں پہلے سے لکھا تھا، یعنی اچھی اور بری تقدیر دونوں پہ ایمان لانا ایمان کا حصہ ہے۔ کچھ لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ جو اچھا ہوا وہ تو اللہ کی طرف سے ہوا، لیکن جو برا ہوا، جو انسان کے مزاج کے خلاف ہوا، وہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی شامت ہے۔ اگرچہ ایسا ہی ہے، انسان کی اپنی ہی شامت اعمال ہوتی ہیں یا بعض اوقات آزمائش بھی ہوتی ہے، لیکن جو بھی کچھ ہونا ہے یا جو کچھ ہو چکا ہے وہ پہلے سے لکھا جا چکا ہے، لوح محفوظ میں اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے، تو اس پہ ایمان لانا ایمان کا حصہ ہے۔ اور آج کے لیسن کے حوالے سے آپ لوگوں کا ہوم ورک ہوگا کہ آپ لوگوں نے خود کو چیک کرنا ہے کہ جب انصاف کی بات ہوتی ہے، کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو ہمارے یعنی کہ اندر کیا رد عمل چلتا ہے، ہمارا رد عمل اس پہ کیا ہوتا ہے، ہماری گواہی کس قسم کی ہوتی ہے۔ اور کل فرائیڈے ہے، فرائیڈے کی سنتوں کا خیال رکھیے گا، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کا سنڈے کو ٹیسٹ رکھ لیں تفسیر کے پارے کا، یعنی کہ 5ویں پارے کی تفسیر کا۔ اگر تو آپ لوگوں کو سوٹیبل ہے تو ٹھیک ہے، آپ بتائیے گا، اگر مشکل ہو رہا ہے تو پھر بھی بتائیے گا، ورنہ ہم نیکسٹ فرائیڈے رکھ لیں گے۔ جیسے آپ لوگوں کو سہولت ہو تو لازمی بتائیے گا۔ اس کے علاوہ جیسا کہ 5ویں پارے میں کچھ اہم مسائل تھے، تو آپ لوگوں کی سہولت کے لیے آپ لوگوں کو 5واں پارہ فہم القرآن کا ارسال کیا جائے گا، جو کہ استاذہ محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی طرف سے ہوگا۔ تو آپ لوگوں نے اس کو سننا ہے اور اس انداز میں سننا ہے کہ آپ کے پیپر کی تیاری اچھے سے ہو جائے۔ اور اس کو صرف چلتے پھرتے ہی نہیں سننا، بلکہ آپ لوگوں نے باقاعدہ ایک جیسے کلاس لیتے ہیں اس طرح آپ لوگوں نے اس پارے کو سننا ہے۔ کل فرائیڈے ہے، چھٹی ہے، تو کل آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہوگا، اور کل آپ لوگوں نے پھر سننے کے بعد اٹینڈنس بھی لگانی ہے۔ اور جو آپ لوگوں کو لیسن دیا جائے، ہوم ورک دیا جائے، تو اس کو لازمی کیا کریں، اور اگر آپ سے کچھ پوچھا جائے تو لازمی بتایا کریں۔ اور ابھی کچھ بہنوں کا لیسن نہیں سنا، تو جو جتنے لیسن سنے ہیں تو کسی بہن نے بھی نہیں بتایا، جو آپ کو کل پوچھا گیا تھا کہ 14 اگست کے حوالے سے آپ نے کیا سوچا ہے، کیا پلاننگ کی ہے، تو کسی کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا۔ اور 5 پارے الحمدللہ آپ کے ہو چکے ہیں، تو ابھی تک آپ کے اندر ویسی سنجیدگی نہیں آئی جس طرح کے سنجیدگی آنی چاہیے، کیونکہ اب آپ ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں، اب آپ چھوٹے بچے نہیں ہیں کہ جو آپ کو ایک ہی بات بار بار کہی جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔